السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 36 کا حصہ دو. بھائی سب خیریت تو ہے؟ شہازیب بوکھلایا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا. اکبر نے اسے کال کر کے فوراً گھر آنے کا حکم دیا تھا. جب وہ گھر پہنچا تو اکبر اور ارحم اسی کا انتظار کر رہے تھے. ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، اتنا بوکھلا کیوں رہے ہو؟ وہ آپ نے جلدی بلایا ہے نا، بس اسی لیے بات کرنی ہے، اسی لیے بلایا ہے تم دونوں کو ہی. آ کر بیٹھو یہاں میرے سامنے. شادی کسی کی بھی زندگی کا سب سے اہم ترین اور خاص دن ہوتا ہے. تو بات مجھے یہ کرنی تھی کہ تم دونوں نے ہی چھپ کر شادی کی، اور میری جن حالات میں ہوئی وہ بھی سب جانتے ہیں. ہم تینوں نے اپنی زندگی کے اس خوبصورت لمحے کو محسوس نہیں کیا. یہی حال اور جذبات ہماری بیویوں کے بھی ہوں گے. یقیناً ہم تو پھر مرد ہیں، لیکن عورتوں کو اس سب کا بڑا ارمان ہوتا ہے، لائک دلہن بننے کا. ارحم اور شہازیب بڑی ہی توجہ سے بھائی کو سن رہے تھے. حیران بھی ہو رہے تھے کہ آج بیٹھے بیٹھے بھائی کو کیا سوجھ گیا. میں چاہتا ہوں کہ ایک تقریب منعقد کی جائے جہاں ہم تینوں اپنی بیویوں کو اعلانیہ طور پر ان کا مقام دیں. اس سے نہ صرف وہ خوش ہو جائیں گی بلکہ دنیا کو بھی ہمارے حوالے سے ان کی پہچان ہو جائے گی. اکبر کہہ کر خاموش ہوا. وہ اب دونوں کو کچھ بولنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ دونوں ہی اکبر کے چہرے کو محویت سے دیکھ رہے تھے، جیسے ابھی وہ اور کچھ بھی کہے گا. ارے بولو بھی. اکبر کے بولنے پر دونوں کی ہی محویت کا مرکز ٹوٹا اور ارحم بولا، جیسا آپ کہیں بھائی. اور تم شہازیب؟ اکبر نے شہازیب کی جانب رخ کیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری بھابھی، پیاری اشما بھابھی کتنی خوش قسمت ہے. اکبر ارحم کو اچنبھا ہوا کہ یہ کیا بول رہا ہے. اتنا خوبصورت، حسین، ماچو مین ٹائپ کا ہیرو جیسا شوہر جو مل گیا انہیں بیٹھے بٹھائے. شہزی نے باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اکبر کے سر پر سے گھما کر اپنی کن پٹیوں پر چٹکایا، جیسے بڑی بوڑھیاں نظر اتارا کرتی ہیں. کیا آپ پاگل ہو گئے ہو شہزیب؟ اکبر نے بیزاری سے کہا تھا. ارے میرے پیارے بھائی، اتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ یہ بات کرتے ہوئے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. اکبر نے ارحم کو نظروں سے اشارہ کیا کہ لو دیکھ لو، ان کے مطلب کی بات کر دی تو ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہوں میں. اور آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر بھائی، بس آپ بتا دیں کہ دلہا بن کر کب آنا ہے. شہازیب تو ابھی ہی دلہن گھر لانے کو تیار تھا. یہ کام اگلے 10 دن کے اندر اندر کرنا ہے مجھے. کیا بھائی اتنی جلدی کیوں؟ اگر تھوڑا وقت ہوتا تو. ارحم نے کچھ کہنا چاہا تو اکبر درمیان میں بول پڑا. نہیں، وقت ہی تو نہیں ہے. وہ تو یہ بات لے میں بول گیا، لیکن دونوں کے کان کھڑے ہوئے. کیا ہوا ہے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ دونوں ایک دم سیریس ہو کر پوچھنے لگے. ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی سب ٹھیک ہے. نہیں، آپ مجھے سچ بتائیں، اب میرے اندر مزید کچھ کھونے کا ظرف نہیں ہے. ارحم نے گمبھیر لہجے میں کہا تو اکبر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. نہیں میرے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہیں پتا تو ہے رمضان شروع ہے کچھ دنوں میں. میں چاہتا ہوں کہ عید رومان اور رشما کے ساتھ ہی مناؤں. کوئی بھی مسئلے والی بات نہیں ہے. مسئلے کی بات تو یہ ہے کہ ایشال کے لیے وہاں سیٹھیوں کی حویلی رشتہ لے کر کون جائے گا؟ اکبر نے بڑے ہی احسن طریقے سے بات کا رخ موڑ دیا تھا. اس نے وقت کا لفظ اسی لیے استعمال کیا کیونکہ بہت جلد ہی اشما کے جسم میں نئی آنے والی تبدیلی نمایاں ہو جانی تھی. اسی لیے اس کارروائی کو جلد کرنا ہی ضروری تھا. بابا سے ہی کہتے ہیں کہ وہ لے کر جائیں. اب تو فیضان کا پر سے الزام بھی ہٹ گیا ہے، تو بابا
کو اب ان کے گھر جانا چاہیے شیزی کے رشتے کے لیے۔ ارحم نے تجویز دی۔ اکبر نے ٹھنڈی آہ بھری تھی، کیونکہ وہ ہی جانتا تھا کہ حسن صاحب کبھی سالار اور سلطانہ کے سامنے یا ان کے گھر نہیں جائیں گی۔ ساجدہ بیگم کو تو چھوڑ ہی دیں سب۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے ارحم۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ اب اگر سب ٹھیک ہو ہی رہا ہے تو بابا اور انا کو بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ ابھی تو بھابھی کے گھر والوں کا بھی کچھ نہیں پتا، اس للو کے نکاح کا سن کر کوئی نئی جنگ شروع ہی نہ ہو جائے۔ اکبر ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسے اپنے بھائیوں کو وہ سب سچائی بتانی چاہیے یا نہیں۔ پھر اس نے ایک لمحہ سوچ کر بولنا شروع کیا۔ دونوں اس کے کچھ کہنے کے منتظر تھے۔ ارحم شاہزیب، بہت کچھ ہے جو تم سب کو نہیں پتا، بہت کچھ، اور میں اس سب سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس سب کا تعلق ہمارے باپ کے ماضی سے ہے اور اشما کے خاندان سے بھی، لیکن اس تفصیل کا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے بتانے کا۔ تو تم سب بس اتنا جان لو کہ یہ سب تھوڑا مشکل ہی ثابت ہونے والا ہے۔ اکبر نے باپ کی پردہ پوشی کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بھی پردہ پوشی کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، انہیں دنیا کے سامنے آیا نہیں ہونے دیتا۔ یہاں صرف رشتہ دار عزیز و اقارب سے بات مشروط نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ دشمنوں کے عیب بھی چھپا لیں، ان کی بھی پردہ پوشی کریں، کھول کھول کر ان کی باتیں بیان کرنے سے گریز کریں۔ پھر دیکھیں اللہ پاک کس طرح آپ کی عزت و مرتبے بلند کرتا ہے، اپنے بندوں میں آپ کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج ہی میں ارحم، گلِ رانا اور شاہزیب، تم بھی، ہم چلتے ہیں اشما سے اشال کا ہاتھ مانگتے ہیں، اور پھر میں اسے ہی کہوں گا کہ اپنے والدین سے بات کر لے گی وہ۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اسی دن شام میں اکبر، ارحم، شیزی، گلِ رانا اور رومانہ اشما کے گھر پر تھے، فروٹس، مٹھائی، گفٹ اور دیگر لوازمات کے ساتھ۔ اشما کو کچھ تو سمجھ آ ہی رہا تھا۔ پھر اکبر نے ہی بات شروع کی۔ بھائی اشما، میں آج اپنے بھائی کے لیے تمہاری بہن ایشال کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اکبر، آپ ایشال کا ہاتھ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ مما بابا سے بات کریں، میں ان کی اولاد کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دیور کے لیے رشتہ لے کر جاؤ، یہاں ہماری طرف سے، اور پلیز کوشش کرنا کہ جواب مثبت ہی ہو، کیونکہ تم جانتی ہو ایشال اور شاہزیب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اکبر نے بڑے ہی مدافعانہ انداز میں بات کی تھی۔ شیزی رومان کو گود میں بٹھائے بس سر جھکائے مسکرائے ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں رومان کا ہاتھ پکڑے ایشال کمرے میں سلام کرتی ہوئی داخل ہوئی۔ اکبر اور ارحم نے بس جواب دیا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن شاہزیب، وہ تو اسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، اور ساتھ میں شرما شرما کر گلابی بھی ہو رہا تھا۔ گدھا لگ رہا ہے بدھو، ایشو نے دل میں کہا۔ اب سب ہی خاموش ہو گئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ بات کیا کرنی ہے۔ عجیب سی کشمکش تھی۔ اکبر، ارحم، شیزی اور ایشو تو جانتے تھے کہ رشتہ قبول ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ نکاح تو ہو ہی چکا ہے۔ اتنے میں اکبر نے اشما کو کہا، اشما ذرا ادھر آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ دونوں سب کو وہیں چھوڑ کر لان میں آ گئے تھے۔ اشما، دیکھو اپنے پیرنٹس سے بات کرو، کچھ اس طرح کہ وہ دونوں ہاں ہی بولے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ… کیا وجہ ہے؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر مما بابا نے انکار کیا تو کوئی غضب ہو جائے گا کیا؟ ہاں ہاں ہاں، اکبر ہلکا سا ہنسا اور بولا، غضب نہیں ہو سکتا اب، کیونکہ غضب ہو چکا ہے۔
کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دونوں کا پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے۔ کیا؟ اشما چلائی تھی۔ ہاں، نکاح ہو چکا ہے اور اب کسی کے انکار سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم سب کی بہتری یہی ہے کہ عزت سے ان کی خواہش کا احترام کریں اور جلد از جلد رخصتی کا انتظام بھی کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ اب اس مقام پر دونوں خاندان میں کوئی بدمزگی ہو۔ اگر دونوں نے مزید کوئی قدم آگے بڑھایا تو وہ بہت ہی نامناسب سی بات ہو جائے گی۔ اور ہاں، تم ایشال کو اس سب کے لیے قصوروار مت ٹھہرانا۔ میں تمہیں ہر چیز بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ابھی بس اتنا سمجھ لو کہ یہ نکاح میں نے ہی کروایا ہے۔ اشما حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بات مکمل کر کے اندر جا رہے تھے۔ اشما کے ماتھے پر پریشانی کی واضح لکیریں تھیں۔ دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اکبر نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی کروائی۔ اشما، تم ایشو کو کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے تنبیہ کی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اشما، گلے رانا اور ایشال ٹیبل پر چائے ناشتہ لگا رہی تھی۔ اشما نے ایشو کو کچھ کہا تو نہیں، لیکن اسے گھور گھور کر ضرور دیکھ رہی تھی۔ اور ایشال، اس کی تو جان لبوں پر آ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً اکبر نے اشما کو نکاح کا بتا دیا ہے۔ وہیں رومانہ میڈم لان میں کھیل رہی تھی اور رومان کو دیکھ دیکھ کر منہ بھی بن رہا تھا ان کا۔ رومان اس کے قریب ہو کر پوچھنے لگا، تم کیوں مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے تو تمہارے لیے ایک گفٹ بنایا ہے۔ گفٹ؟ کیا گفٹ؟ تحفے کا نام سن کر روما نے ذرا رومان کو جواب دیا تھا، آؤ پھر میرے کمرے میں۔ رومان نے ایشال کے مشورے پر عمل کیا تھا۔ اس نے روما کے لیے تحفے کا مشورہ دیا، پھر خود ہی ایک پیارا سا پنک ٹیڈی بھی اسے دیا۔ یہ وہی ٹیڈی تھا جو شیزی نے ایشال کو دیا تھا جب وہ ناراض تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چاکلیٹ بھی، اور رومان کی محنت رنگ لے آئی۔ گفٹ دیکھ کر روما کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی تھی۔ تھینک یو رومی، یہ بہت اچھا ہے۔ اسے مسکراتا دیکھ ذرا رومان کی جان میں جان آئی۔ To be continue, AW the novels, don't copy my novel, do like, comment and subscribe۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔